طاہر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس سے پہلے کہ جو محمد صادق صاحب کا دورہ کابل ہے اس پہ میں آپ سے سوال کروں، کیا پختونخوا کے اندر یہ پاسبل بھی ہے کہ اینٹی طالبان پالیٹکس کی جا سکے؟ کیونکہ اگر تحریک انصاف جو لوگ ان سے گلہ کرتے ہیں اس طرح سے کنفرنٹ نہیں کر رہی طالبان کو، تو جن لوگوں نے کیا تھا ان کا کیا ہوا؟ بلور خاندان کا کیا ہوا؟ اے این پی نے جتنی لاشیں اٹھائیں کیا ہوا ان کا؟ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبلٹی ہے وہاں رہ کر الیکٹورل پالیٹکس کرنے کے باوجود اتنا اینٹی طالبان سٹانس لینا، اور یہ پاسبل نہیں ہے اسی وجہ سے پی ٹی آئی سافٹ دکھائی دیتی ہے ان پہ آپ کو؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ ایک چیلنج تو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، سب کے لیے، اس میں میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن ٹی ٹی پی میرے خیال میں دیکھتی ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی ان کے خلاف اس طرح اوپنلی بولتی ہے اور ان کی پالیسی کیا ہے۔ حالانکہ اب ان کی پالیسی ماضی کی نسبت تبدیل ہوئی ہے اور وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ان کے اہداف ہے۔ مثلا ابھی ان کا ایک بیان آیا ہے کہ سوات میں کسی ایک وہاں پر جو کمیٹیاں بنی تھی، امن کمیٹیاں، اس کے کسی بندے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ ان کو مطلوب تھا۔ تو اس وقت ان کی پالیسی پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں ہے ٹارگٹ کرنے کا۔ تو بہرحال پھر بھی صورتحال ایسی ہے عجیب سی کہ اس میں جے یو آئی کے لوگ تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں اب بھی۔ ہاں، جے یو آئی کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن جے یو آئی کے لوگوں کو داعش نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں چند دن پہلے جو کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب ان کے ایک مقامی عالم دین کو ہدف بنایا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، تو اس کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے۔ 2023 میں باجوڑ میں بہت بڑا حملہ ہوا تھا، جمعیت علماء اسلام کے وہاں پہ جو جلسہ تھا اس پہ حملہ ہوا، 80 تک لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو بلور خاندان کا بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کو ہدف بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا اور میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہوں کہ نہیں تحریک انصاف ان کو پسند ہے اور یا عوامی نیشنل پارٹی یا مسلم لیگوں کو نہیں پسند۔ چند آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے امیر مقام کو انہوں نے تھریٹ کیا تھا کیونکہ ان کے بھی کوئی، تو ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپنلی کون مخالف ہے۔ اور طاہر صاحب اس کے علاوہ طاہر صاحب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب کا 2 روزہ دورہ ہوا کابل کا، اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ پہلی بار افغان طالبان میں ٹی ٹی پی کو لے کر کچھ لچک دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے جو وزیر تجارت ہیں نور الدین عزیزی، وہ بھی دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا عید کے بعد، اور یہ بھی کہا گیا کہ جے سی سی کا اجلاس بھی ہوگا 15 اپریل کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ برف پگھل رہی ہے اور بات کرنے پہ آمادگی دکھا رہی ہے افغان طالبان کی حکومت؟ دیکھنا پڑے گا کہ صادق صاحب وہاں سے جو پیغام لائے ہیں، جو ان کی بات چیت ہوئی ہے، یہاں پر ان کو رسپانس تو ابھی پاکستان کا جانا ہے نا۔ یہ تو جو آپ نے باتیں کی ہے یہ وہاں پہ ہاں بالکل ڈسکس ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہونی ہیں، لیکن اصل جو پاکستان کا مسئلہ ہے، اختیار جس کے پاس ہے ان کا اب رسپانس کیا آئے گا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب 23 دسمبر کو صادق صاحب گئے تھے، 24 دسمبر کو وہاں موجود تھے، نائب وزیر اعظم سے بیٹھے ہوئے تھے کہ سٹرائک ہو گئی تھی برمل پکتیکا میں، تو تلخی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اچھی بات ہے کہ دوسرا دورہ ہو گیا اور وہاں ملاقاتیں بھی ہو گئی، لیکن آج یہاں ڈسکشن ہوگی نا صادق صاحب کی، وہاں جو بات چیت ہوئی ہے، یہاں سے اگر مثبت چیز جاتی ہے تو میرے خیال میں وہاں سے بھی مثبت آنے کا پروگرام ہے۔ ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے پاکستان پہلے سے بھی وہ کرتا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغان طالبان کو ایک لحاظ سے تو میراث میں ملا ہے نا۔ افغان طالبان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جب 2007 میں بنائی تھی بیت اللہ مسعود نے، تو افغان طالبان سے انسپائر ہو کر، اسی لیے تو ٹی ٹی پی اس وقت سے اب تک افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے ایک بیان بتا دیں کہ جس میں افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو اون کیا ہو، کبھی بھی نہیں کیا۔ ٹی ٹی پی کہتی ہے اس کو ابھی بھی امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، لیکن اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک سنجیدگی دکھانی پڑے گی، مجبوریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، مشکلات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کیا پاکستان توقع یہ کرے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس وقت ایکشن لے، تمام کو یا گرفتار کرے یا ان کو قتل کرے یا پاکستان کے حوالے کرے؟ یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی نے، افغان طالبان نے پاکستان اور ریاستی اداروں کی میزبانی کی ہے اور لیکن وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ان نزاکتوں کو دیکھ کر کے میرے خیال میں اگر آگے چلا جائے تو شاید کچھ بہتری ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں ٹاسک دے دیں، ٹیبل پر طالبان کو ہم لے آئیں گے، اور انہوں نے کہا مولانا صاحب کے پاس اتنے اب لنکس اور سورسز نہیں ہیں اور نہ اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ طالبان کو ٹیبل پر لا سکیں۔ تو پہلے تو ذرا یہ جو اسٹریٹجی تھی
کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پٹ اپ کی گنڈاپور صاحب نے، یا صرف یہ میڈیا کی حد تک ایک بیان تھا؟ دیکھیں میرے خیال سے طالبان یا جو افغان طالبان ہیں اسپیشلی، میں کہوں گا کہ ان کے جو کلچرلی اور یہ چیز ملتی جلتی ہے ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کی روایات کے ساتھ، اور ہمارے جو جرگے ہوتے ہیں بڑے قبائلی عمائدین، وہ انٹریکشن تو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، لیکن اب یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس لحاظ سے انٹریکشن نہیں رکھ رہی ہے افغان حکومت کے ساتھ کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے کہ پاکستان میں امن آ جائے، اور ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی وہ طالبان نہیں مان رہے۔ تو اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا بھی تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں کہ ہم ان افغان لیڈروں کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ اپنی سنجیدگی تو دکھائے نا، سب کو مل کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کرنا ہے، اور یا تو دیکھیں نا کوئی پالیسی دے دے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو کیا پالیسی ہے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کس لیول پہ کریں، کیسے کریں، کب انیشیٹو لیں، یہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے جو بھائی نے کہا نا کہ صوبے کی ذمہ داری ہے، بالکل صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم میں صوبہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ کوئی سنیچنگ یا اس طرح کی وارداتیں نہیں ہے کہ ہم نے عمان لیکن شوکت صاحب ول ہے کہ نہیں، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ جس طرح طلال چودھری صاحب نے کہا کہ پختونخوا کی پولیس بہت بہادر ہے، انہوں نے کہا کہ پختونخوا کی پولیس سنگل ہینڈڈلی تنہا لڑ رہی ہے، لیکن پولیٹیکل ول نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ دیکھیں میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، ماضی میں بھی اگر این پی کا دور دیکھ لیں، اس کے بعد کا دور دیکھ لیں، پولیس نے اپنا رول ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن ٹیررزم تو بہت زیادہ ہے نا، اور ابھی ریسنٹلی کوئی 5-6 ارب روپے اور ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے دے دیے ہیں۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ بلیم گیم نہیں کرنا ہے، بیٹھ کے اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ جی وہ دیکھیں کہ جی یہ کم ہے، تاکہ دیکھیں اگر صوبے میں امن آئے گا تو ملک میں بھی امن آئے گا نا، کوئی ہمیں اکیلے تو فائدہ نہیں ہوگا، پورے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ کسی ایک پارٹی پر ڈال کے اور صرف بلیم گیم ہی کھیلنا ہے تو پھر تو یہی سلسلہ رہے گا، خیبر پختونخوا بھی خون میں نہ آتا رہا ہے، بلوچستان بھی نہ آتا رہا ہے، اس کا حل تو نہیں آئے گا نا۔ اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو سب سے پہلے ایک تو اعتماد سازی کریں، اور یہ جو نفرتیں پھیلانے والے بیانات اس کو ختم کریں، اور دوسرا یہ کہ صوبے کے جو حق ہے وہ دے دیں، تاکہ ہم اپنے پولیس کو بھی ایکوپ کریں، ہم اور بھی وہ کریں۔ لیکن اگر آپ 2000 ارب آپ پکڑ کے رکھیں اور آپ کہیں کہ جی صوبہ کچھ نہیں کر رہا، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ وفاق اس میں سنجیدہ نہیں۔